اس نے کیا پوچھا تھا، حضور جواب کیا دیتے ہیں؟ فرمایا فجر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑنا، فجر کی پہلی 2 سنتیں کبھی نہ چھوڑنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری رہ گئی ہیں، رہ جاتی ہیں۔ فرمایا فجر کی 2 سنتیں نہ چھوڑنا، فرمایا فجر کی پہلی 2 سنتیں مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے۔ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے مجھے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے، اس لیے فجر کی سنتیں نہ چھوڑنا۔ اب اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ نے 1000 کتاب لکھی ہے، لیکن الوظیفۃ الکریمہ کے نام سے جو وہ صبح و شام وظائف پڑھتے تھے وہ الگ انہوں نے ان کو بیان کیا، پابندی کے ساتھ اپنی اللہ اللہ کرتے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ اس پر ایک بندے نے اعتراض کیا، اس نے کہا جی آپ کس قسم کے صوفی ہیں، مرید بیٹھے ہیں اور آپ وہاں نفل پڑھ رہے ہیں؟ یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، جو بندہ ملنے آتا ہے وہ اپنے ٹائم کے حساب سے آتا ہے، اور پھر اس کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ پیر صاحب جو ہیں وہ چونکہ درویش ہیں تو نہ انہیں روٹی کھانی چاہیے نہ سونا چاہیے، چونکہ وہ درویش ہیں، اور ہم چونکہ درویشوں کے ماننے والے ہیں لہذا ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہم کہیں درویش ویسے ہی کر جائے۔ حالانکہ جس کو آپ درویش کہیں گے آپ اس کی مانیں گے، آپ منوائیں گے نہیں، تمہارا مزاج ہوتا ہے۔ شیخ شہاب الدین پر لوگوں نے اعتراض کی، حضور لوگ ملنے آئے ہیں، زیارت کرنے آئے ہیں، یہ بندے دعا کرانے آئے ہیں، اللہ اللہ کرانے آئے اور آپ نفل پڑھ رہے ہیں، کیا جملہ ہے، کیا حسن ہے، کیا خوبصورتی ہے۔ فرمانے لگے رب رسول سے مانگنے کے لیے مصلی بچھایا ہے، اگر وہاں سے مانگوں گا نہیں تو تمہیں دوں گا کیا؟ پہلے مجھے کچھ لے تو لینے دو، اگر میرے پلے کچھ ہے ہوگی تو آگے دوں گا نا، تو میں مانگنے گیا تھا کہ یا اللہ دے تیرے بندے لینے آئے دے، تو میں کچھ لوں گا تو آگے دوں گا نا۔ لیکن ہمارا یہ سٹیٹس، یہ مزاج، یہ شعور نہیں ہے۔ گپیں، کہانیاں، داستانیں، گفتگو، خطابت، واز، کیا بات، لیکن اگر کچھ کرنے کا کام ہو تو وہ نہیں ہم سے ہوتا۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی سے دل لگانے کا درس دیا، حضور نے توجہ دلائی، صحابہ اس ذوق کے حامل لوگ تھے، وہ کوشش کرتے تھے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبادت کا مزاج ہمیشہ قائم رہا۔ حضرت عمر فاروق ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کے 2 رکعتوں کی نیت باندھتے تھے، 15 سپارے پہلی رکعت میں پڑھ دیتے اور 15 سپارے قرآن مجید کے دوسری رکعت میں پڑھ دیتے۔ آپ نے نا حضرت عمر فاروق کے وصال کے بعد ان کی ایک بیوہ سے نکاح کیا، حضرت عثمان غنی نے نکاح کیا۔ وہ خاتون آپ کے نکاح میں آئی تو عرض کرنے لگی امیر المومنین میرے لیے اعزاز تو بہت ہے کہ میں امیر المومنین کی بیوہ تھی تو امیر المومنین کی منکوحہ ہو گئی ہوں، لیکن حضور نہ تو میں جوان ہوں کہ میرے اندر رغبت ہوتی اور نہ میں اب اس قابل ہوں کہ کوئی خدمت کر سکوں، میرے ساتھ نکاح کی وجہ کیا بنی؟ تو عثمان غنی رو پڑے، فرمانے لگے میں نے عمر فاروق کو مسجد میں اپنے رب سے ڈرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا ہے، عدل کرتے دیکھا ہے، انصاف کرتے دیکھا ہے، امت کی خیر خواہی کرتے دیکھا۔ تمہارے ساتھ نکاح اس لیے کیا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کو کیسے راضی کرتے، گھر کے اندر کیسے راضی کرتے تھے، وہ طریقے بتلاؤ، تم بتاتی جانا اور میں بھی اسی طرح گھر میں عبادت کروں۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرمانے لگے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر زندوں کا ہے، اور جس گھر میں رب کریم کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر زندوں کا نہیں ہے۔ گھر نہ ہم نہ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں، حضرت فضیل بن ایاز کہتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو گھر کے اندر کسی قاری صاحب نے قرآن کی آیت پڑھ دی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، میں تے میرے کانوں سے ٹکرائی تو اللہ نے میری کایا ہی پلٹ دی، میں توبہ کر گیا۔ اب گھر کے اندر سے آواز آئے تو صحیح نہ تلاوت کی، پر اندر سے آواز آتی نہیں، یا ڈیک بجنے کی آواز آتی ہے، یا ٹی وی چلنے کی آواز آتی ہے، یا دھوم مچانے کی آواز آتی ہے۔ عبادت کا وہ جو خاص شوق تھا، وہ جو حسن تھا، وہ جو توانائی تھی، وہ جو بات تھی۔ ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے تو وہاں ایک صاحب آئے اور انہوں نے آتے ہی کہا کہ مہربانی کریں ذرا مجھے مصلی دے دیں، میرے نہ کچھ نفل رہ گئے، تو میں نے وضو کر لیا تو کوئی مصلی مل جائے، مصلی انہیں دے دیا گیا، وہ مصلی لے کے چلے گئے تو پیچھے ایک صاحب نے تبصرہ کیا، کہنے کتنا ریاکار بندہ ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں نفل پڑھتا ہوں، ہے کوئی بات کرنے والی؟ میں نے اسے کہا تو مہربانی کرنا اس طرح کی ریاکاری تو بھی کر، پکڑ مصلی اور جا تو بھی تھوڑی ریاکاری کر کے آ، اٹھ ذرا شکر کر، کوئی یہ ریاکار بھی ملا ہے، کوئی نفل پڑھ کے ریاکاری کر رہا ہے۔ اللہ کا میں کہتا ہوں کو پڑھے تو صحیح نہ، یار یہ کوئی دور ہے نفل پڑھنے کا، اس میں تو لوگوں کا مزاج ہی نہیں۔
طبیعت ہی نہیں. میں نے کہا چل مہربانی کر یہ لے مصلی اور تو بھی جا تھوڑی سی یا کاریا ریا کاری کرو تو صحیح نا. مزاج ہی نہیں. ذوق جمعے کی نماز پڑھ کے یوں دنیا بھاگتی ہے. او ہو پتہ نہیں کون سی پیچھے آگ تھی جو بجھائی جائے گی. اور آج تک لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ جمعے کی بعد والی سنتیں کتنی ہوتی ہیں. میں نے کہا کتنے سال ہو گئے جمعہ پڑھتے, کتنے سال ہو گئے, ابھی تک سنتوں کا نہیں پتا, ابھی تک نہیں علم کے پہلے کتنی رکھتے ہیں اور بعد میں کتنی رکھتے ہیں. فجر کی سنتیں کب پڑھنی چاہیے؟ سنو فجر کی سنتوں کے بارے میں. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا حضور میری فجر کی سنتیں رہ گئیں یا رہ جاتی ہیں تو حکم کیا ہے؟ کیا انداز ہے حضور, اپنا ذوق, اپنی طبیعت. ہم نے نا ذوق غلط بنا لیا. اگر 20 بندے کہہ بھی دیں گے تو نے بڑی شاندار تلاوت کیا تو کیا اس سے بنے گا؟ 100 بندہ کہہ بھی دے تیری کیا بات ہے, کیا بات ہے نعت خاں کی, کیا بات ہے علامہ صاحب کی, پیر صاحب کی, پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. آپ تشریف فرما تھے تو آپ کے ایک ہی بیٹے بابو جی جن کو کہا جاتا ہے, جس دن صاحبزادے پیدا ہوئے تو خادم نہ وہاں سے نکلا. ان لوگوں کے شوق اور طرح کے تھے نا تو ان کی توجہ بھی اپنے شوق کی طرف رہتی. تو خادم نکلا اندر سے, پیر صاحب مبارک ہو, پیر صاحب مبارک ہو, پیر صاحب مبارک ہو, پیر صاحب مبارک ہو. شور کر رہے ہیں تو پیر صاحب کو وجد ہو گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ. او کیا ہوا, کس بات کی مبارک دے رہے ہو؟ عرض کی حضور اللہ نے بیٹا دیا. تو آپ فرمانے لگے اچھا حضور آپ کیا ہوا, آپ تو پریشان ہو گئے. فرمانے لگے جب تو نے 3 دفعہ کہا نا مہر علی کو مبارک ہو تو میں سمجھا تھا شاید تجھے کسی نے بتا دیا ہے کہ مہر علی سے اللہ راضی ہو گیا. میں سمجھا تھا کہ شاید تو یہ خبر لے کے آیا ہے کہ کسی نے بتایا ہے کہ مجھے آج خبر ملی ہے کہ مہر علی سے رب اچھا پتر ہوا ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. پر میرے لیے مبارک کا دن وہ ہوگا جب میرا رب کہے گا کہ میں مہر علی سے راضی ہوں, میرے محبوب کہیں گے کہ میں مہر علی سے. آپ بات کو سمجھیں, شوق ہی کسی اور طرف تھا, دل ہی کہیں اور لگا ہوا تھا, طبیعت ہی کہیں اور مائل تھی. کوئی وظیفہ پوچھتے تھے تو پڑھتے تھے وہ لوگ, کچھ اللہ اللہ انہیں بتائی جاتی تھی تو کرنے کا ذوق رکھتے تھے, طبیعت تھی, قائل تھے. حضرت ربیع کہتے ہیں میں بڑی دور سے سفر کر کے گیا حضرت اویس کرنی سے ملنے, بڑی دور سے, اور جب میں پہنچا تو فجر کا وقت تھا. تو حضرت اویس کرنی کو میں نے پا لیا تو وہ نماز پڑھ کے نا قرآن شریف لے کے بیٹھ گئے. فرماتے ہیں اشراق چاشت کا وقت ہوا تو نفلوں کی نیت باندھ لی. محدث ابن الجوزی نے لکھا ہے, فرماتے ہیں پھر جب زوال کا وقت ہوا تو مسجد میں جھاڑو دینے لگ گئے. زور کی نماز پڑھ کے تو عصر کی تیاری تک وہ مسجد میں بیٹھے رہے. اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو وہ نماز ہی میں ہے, وہ نماز ہی میں ہے. فرمایا میری دنیا میری امت کی جو رہبانیت ہے نا وہ اتنی ہے کہ نماز کا انتظار کرے. اذان کے بعد نماز کا یہ راہب ہیں, یہ اس وقت چھوڑ کے بیٹھے ہیں سارا کچھ. فرماتے ہیں عصر تک انہوں نے اللہ اللہ کی, پھر مغرب تک کی, عشاء کی نماز ہوئی تو وہ نماز پڑھی تو وہ تھک گئے. اب مجھے وہ فارغ ہو مصلی چھوڑے تو میں ملاقات کروں نا. یہ آپ حیران نہ ہو کہ اتنی دیر بندہ کیسے اللہ اللہ کر, ہم نے کی نہیں نا اس لیے ہم پریشان ہیں. جو عادی ہوتے ہیں وہ کر بھی لیتے ہیں, وہ یہ کام. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جب جاتے ہو کسی دفتر میں تو 8 گھنٹے کھڑے رہ لیتے ہو نا, مجبوری ہوتی ہے تو کھڑے رہا جا سکتا ہے. پاسپورٹ کے دفتر بولیے, امیگریشن کی لائنوں میں, اور میں نے تو ایمبیسی میں بندے 12 گھنٹے پہلے جا کے کھڑے دیکھے, رہ لیتے ہیں کھڑے. تو اگر ان کاموں کے لیے رہا جاتا ہے تو اللہ رسول کے لیے بھی کھڑے رہا جا سکتا ہے. تو فرمانے لگے کہ جب عشاء کی نماز کے بعد آخر انسان تھے, تھک گئے, نیند کا غلبہ ہوا تو تھوڑی ایسے آنکھ بند ہوئی تو کھلی تو رونے لگے. حضرت ویسے کر لیا, رو کے کہنے لگے مالک مجھے غافل تو نہ کر, ابھی میں نے کیا بھی کچھ نہیں, دن ختم ہو گیا, کوئی نفل نہیں, کوئی اللہ اللہ نہیں, اللہ مجھے غافل نہ کر, میری مدد فرما. فرماتے ہیں جب وہ روئے تو میرے ساتھ جو شخص تھا میں نے کہا اٹھو چلیں. کہنے لگا حضور ملنا نہیں. فرمایا جو میں لینے آیا تھا وہ مجھے مل گیا, جو میں ان سے سیکھنے آیا تھا وہ مجھے نصیب ہو گیا, اب اور میں نے کیا لینا, ختم ہو گئی بات, اٹھو چلیں. اللہ کے بندوں نے حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں جب بنو قریظہ اور بنو نذیر یہودیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے جنگ کا اعلان فرمایا تو وہ دشمن ہو گئے. ہمیں خطرہ تھا کہ وہ رات کو کہیں محبوب کو تکلیف نہ دیں, تو کچھ لوگ نا تلواریں لے کے نبی پاک کے دروازے پہ پہرے داری کرتے تھے. گن مین رکھنا حرام نہیں, اگر کسی کو واقعی خطرہ ہو تو اس کے لیے سنت بھی ہے. حضرت علی المرتضیٰ تلوار لے کے حضور کے گھر کا پہرا دیتے تھے. حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات میری ڈیوٹی تھی
کہ میں حضور کے گھر کا پہرا دوں گا، تو فرماتے ہیں میں باہر سن رہا تھا، ساری رات ہی میرے نبی پاک نے اللہ کی تسبیح پڑھی، ساری رات، کبھی تسبیح، کبھی تحلیل، کبھی تحمید، کبھی تکبیر، ساری رات۔ فرماتے ہیں ساری رات حضور پڑھتے رہے اور ساری رات ہی میں سنتا رہا، مجھے اونگ آ گئی، میری آنکھ لگ گئی، حضور ابھی پڑھ رہے تھے، میں تھک کے سو گیا۔ اور فرماتے ہیں جب میری آنکھ دوبارہ سے کھلی تو میرے کانوں میں پھر کوئی چیز گونجی، تو میں نے کان لگایا تو میرے حبیب ابھی بھی اللہ کو یاد کر رہے، ساری رات حضور رب کی عبادت کرتے۔ اسی لیے تو کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، حبیب ساری رات تو نہ جاگا کر، تھوڑا آرام بھی کر لیا۔ میرے بھائی اپنا مصلی، اپنی عبادات، اپنے وظائف، اللہ اللہ جو آپ نے کسی سے سیکھی ہے اس کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں۔ شجرہ شریف جو کسی بزرگ سے آپ لے لیتے ہیں تو کیا رسم ہے کوئی؟ اس پہ کچھ لکھا ہوتا ہے، وہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اللہ اللہ آپ نے کرنی ہے۔ ساری زندگی کسی اسکول میں داخل ہو گئے اور وہاں جا کے آپ نصاب ہی نہ پڑھیں، کتاب ہی نہ کھولیں تو پاس ہو جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں میں 20 سال جاتا رہا ملا کچھ نہیں، تو آپ نے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو بشیر بھی بنایا ہے اور نذیر بھی بنایا۔ حضور ڈر بھی سناتے ہیں، خوشخبری بھی دیتے ہیں، پر بشیر پہلے ہے، نذیر بعد میں ہے، اور خوشخبریاں سرکار نے زیادہ سنائی ہیں۔ میں اور آپ جس ماحول میں رہتے ہیں نا، اس ماحول میں لوگ خوش نہیں ہوتے۔ ایک تو کوشش کرتے ہیں خیر کی خبر ہی نہ دیں، کسی بندے کے اندر 99 خوبیاں ہوں گی بیان نہیں کریں گے، ایک خامی ہوگی روز بیان کریں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مزاجوں میں خوشی پیدا نہیں ہوتی۔ آہستہ آہستہ انسان غم کا اور غم والی خبروں کا عادی ہوتے ہوتے معاذ اللہ مایوس ہونے لگتا ہے۔ دین اسلام اللہ کی رحمت کی خوشی اور خوشخبری سناتا ہے۔ دین کہتا ہے کہ مزاج خوش رہے، ایسا نہیں ہے کہ دکھ بندے کو نہیں آتے، دکھ تو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ جیسے جیسے انسان خود سفر کرتا ہے دکھ بھی ساتھ سفر کرتے ہیں، ان کے نام بدل جاتے ہیں۔ کبھی بے اولادی کا دکھ ہوتا ہے تو کبھی خدا نہ خواستہ اولاد کسی تکلیف میں ہو تو دکھ ہوتا ہے۔ دکھوں کے نام بدلتے ہیں لیکن وہ موجود۔ ہمارا خیال ہوتا ہے کچھ لوگوں کے بارے میں کہ وہ دیکھو فلانا کتنا بڑا آدمی ہے، شاید بڑا آسودہ حال ہے۔ میں آپ کو تجربے کی بات بتاتا ہوں، جتنا بڑا بندہ بڑا ہوتا ہے اس کا دکھ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ لائٹ بند کر میرے عزیز، دکھ ساتھ ساتھ رہیں گے، لیکن آپ اس حقیقت کو بھی سمجھیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ انبیاء کو تکلیفیں آتی ہیں، اور حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ نبیوں میں سے مجھے تکلیفیں آئی ہیں۔ لیکن حضرت حارث ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے۔ دکھ تو رہیں گے، تکلیفیں تو رہیں گی۔ اللہ مہنگے مہنگے موبائل دے، آمین تو کہیے، کبھی کبھی چھوڑنے بھی چاہیے، اس پر بھی آمین کہہ دیں۔ دوستو غور کیجئے گا بات پر، دکھ بھی ساتھ رہے لیکن حضور نے مسکرا کے وقت گزارا۔ خوش رہنا نا یہ انسان کا طبی مزاج ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ پوری سیرت ہے سلام۔ فرماتے ہیں تبسم کی عادت، یعنی حضور کبھی کبھی تبسم نہیں فرماتے، تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تبسم کرتے رہنا، مسکراتے رہنا، یہ حضور کی عادت۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم باہر والے سارے دکھ بھی اٹھا کے گھر لے آتے ہیں۔ بچوں کا دل کرتا ہے ابا جی آئے ہیں، وہ دوڑ کے دروازہ کھولیں، پیار کریں، ابے کے گلے لگیں۔ بیٹیوں کا دل کرتا ہے، اہلیہ نے سارے دن کے کئی مشورے رکھے ہوئے ہیں، شوہر سے کرنے ہیں۔ اماں کا دل کرتا ہے کئی باتیں کرنی ہیں، وہ کہتا ہے میں باہروں بڑا تانگ آیا جی، لہذا میرے سے کوئی بات نہ کرو۔ او بھائی آپ ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹری باہر چھوڑ کے آئیں، آپ جج ہیں تو آپ اپنا عہدہ باہر چھوڑ کے آئیں، آپ اگر قبلہ پیر صاحب بھی ہیں تو گھر سے باہر ہوں گے۔ آپ مہربانی کریں، اگر آپ گھر آئے ہیں تو یہاں آپ کسی کے شوہر ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام حقوق آپ کے ذمے لگائیں۔ تبسم کی عادت نہیں، آپ کا لہجہ مسکراہٹ والا ہو، آپ کا انداز خوشی والا ہو۔ حضور خوش رہتے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ فرماتے ہیں، سیاستہ میں حدیث ہے، فرماتے ہیں جب بھی مدینے والے محبوب نے مجھے دیکھا، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، چار دفعہ نہیں، جب بھی کریم نے دیکھا مسکرا کے ہی دیکھا ہے۔ اللہ کرے آپ بھی مسکرا دیں تھوڑا تھوڑا۔ خوش رہنا بڑا ضروری ہے۔ کچھ بندے نا بیچارے اس میلاد شریف پہ، ایک دوست مجھ سے کہنے لگے آتے ہیں نا لوگ خبریں لے کے، خطرناک خبریں، اور کچھ لوگوں کے پاس اچھی خبر ہوتی نہیں، وہ جب بھی خبر دیں گے کوئی خوفناک ہی دیں گے۔
परेशान ही करेंगे। वो आके मुझे कहने लगे जी मुझे एक साहब कह रहे थे 12 तो मिलाद है ही नहीं, मिलाद की तारीख और है। बड़े परेशान होके आए। तो मैंने कहा आप इतने परेशान क्यों हैं? हम सिर्फ 12 को मिलाद मनाते नहीं, हम तो सारा साल ही मनाते हैं। आज कोई 12 है? बोल के बताओ ना। तो मिलाद हो रहा है ना, परेशानी वाली क्या बात। एक दिन एक दोस्त बड़े परेशान आए, कहने लगे हज़रत साहब मैंने बड़ी आपसे खास बात कर। मैंने कहा करो। कहने लगे लोग मौलवियों पीरों के बड़े खिलाफ हैं। तो मैं उस वक्त भी मुस्कुराया। मैंने कहा पुलिस वालों के बारे में लोगों का क्या ख्याल है, वकीलों के बारे में लोगों का क्या ख्याल है, वापडा वालों के बारे में लोगों का ख्याल। ओ मैंने कहा लोग तो फनकार हैं इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे। तुम कौन हो, क्या चीज है दागे कबा भी, लोगों ने तो मरियम पे भी इल्जाम तराशे। सलामुल्लाह अलैहा। आप ये कोई परेशानी वाली बात है? पुलिस वाले कौन है, हमारा ही कोई भाई होगा। वापडा में कौन है, हमारा ही कोई भाई होगा। दीनी माहौल में कौन है, मस्जिद के मिंबर पे हम में से कोई बंदा है। हम वैसे ही एक दूसरे के मुखालिफ हो गए, खुश नहीं रहना चाहते। तबन खुश रहे, मिजाज में खुशी हो, आपका लहजा मीठा हो, शहद टपके, आप खैर की खबर दें। जिस माहौल में नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा तबलीग फरमाते थे वो पत्थर खाने वाला माहौल था। जिस माहौल में सहाबा किराम लोगों को दावत देते थे वो शिद्दत वाला दौर था। लेकिन अजीज दोस्तों, नबी करीम अलैहिस्सलाम जब भी सहाबा को कहीं रवाना करते तबलीग के लिए या जिहाद के लिए, दो बातों का हुक्म जरूर देते। ये आपने याद रखनी है, बिलखुसूस नौजवानों से कह रहा हूं। हुजूर जब भी कहीं तशरीफ ले जाते दो बातों का हुक्म देते। एक तो फरमाते जहां जा रहे हो ना वहां लोगों को मायूस ना करना, खुशखबरी देना। और दूसरा हुजूर फरमाते जहां जा रहे हो ना वहां लोगों पर मुश्किल ना करना, आसानी करना। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम को अगर दो चीजें उम्मत के बारे में दिया जाता इख्तियार के महबूब ये कबूल कर ले या ये कबूल कर ले, तो हुजूर जो आसान होती थी वो कबूल फरमाया करते। मुश्किलात नहीं, आसानी, मायूसी नहीं, खुशखबरी। यानी आप मुस्कुराएं, आप में खुशी हो, हालात सख्त भी हो तो मुस्कुराना है, दिन डाढ़े भी हो तो मायूस नहीं होना। हमारे जवानों को लोग मायूस करते हैं। हमारे मुल्क में एक बड़े अच्छे कालम नवीस है, उन्होंने एक दफा कालम लिखा था। वो कहने लगे जी एक गांव का चौधरी फौत हो गया, तो वो पोता अपनी दादी से कहने लगा कि अब चौधरी कौन बनेगा। तो उसने कहा बेटा, उसका बेटा चौधरी बनेगा। तो उसका वो फौत हो गया, तो कहा उसका बेटा, वो फौत हो गया तो उसका बेटा। तो दादी कहने लगी बेटा सारा गांव भी फौत हो जाए तू चौधरी नहीं बन सकता। तो उन्होंने ना वो ये वाकया लिख के नीचे लिखा कि जनाब हमारे मुल्क में चंद खास मखसूस सियासी खानदानों की हुकूमत है, गरीबों के बच्चे चौधरी नहीं बन सकते। तो कालम नवीस में मेरा कभी कभी उनसे मुलाकात हो जाती थी, राब्ता हो जाता था। मैंने फोन किया, मैंने कहा आप अच्छे लिखा रही हैं, पर यह कि आपने मिल्लत के जवानों को मायूस कर दिया है। किसने आपको कहा है गरीब का बच्चा चौधरी नहीं बन सकता? आप कच्चा कर रहे हैं मेरी मिल्लत के जवानों को। तू मेरे साथ आ, मैं तुझे दिखाता हूँ गरीबों के बच्चे चौधरी बने हुए हैं। अमीरों का चौधरियों के बच्चे ने तालीम हासिल नहीं की तो वो उसी कंपनी के बाहर गनमैन है, और गरीब का बच्चा पढ़ गया है तो उसी कंपनी में मैनेजर लगा हुआ है। ये आप क्या बात करते हैं? आप इन बच्चों को कमजोर समझते हैं? आप इनको कहें बेटा तुम मेहनत कर, जद्दोजहद कर। इकबाल ने अपने बेटे से कहा था पुत्र दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, तू नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। और मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ये क्या मायूस कर रहे हैं? आप लोगों को ताजा दम करें। देखे ना बदर वाले दिन हालात सख्त थे, तो सहाबा ने यह भी रवायत किया है कि बंदे 313 थे, घोड़े थोड़े थे, तलवारें थोड़ी थी, जिरहें थोड़ी थी, लड़ाई का सामान थोड़ा था। ये भी सहाबा ने रवायत किया है। लेकिन उस सख्त माहौल में जब सामने 1000 के लश्कर से मुकाबला है, जंगी साजो सामान मौजूद नहीं है, उस माहौल में भी वो हुजूर की नात नहीं भूले। ये भी रवायत किया है कि सामान थोड़ा था, हालात सख्त थे, पर यह भी बताया है, सही मुस्लिम में मौजूद है। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं और जंग क्या होनी थी, हुजूर ने तो एक दिन पहले निशानियां लगा दी थी, यहाँ फलाना काफिर मरेगा, यहाँ फलाना काफिर मरेगा, यहाँ फलाना काफिर मरेगा। इल्म गैबे रसूल के मुनकर इस हकीकत को भूल जाते हैं। गैब माना कि राज है, लेकिन राज अपनों से कब छुपाते हैं।
اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا. وہ کسی ماحول میں بھی خوشی کی باتوں کو بھولا. ہم نہ خوش نہیں ہوتے. آپ کا نہیں مجھے پتا، آپ شہری لوگ ہیں، میرا تھوڑا دہی خاندان سے تعلق ہے. کچھ بندے ہر شادی کے موقع پہ ناراض ہو جاتے ہیں، ہر خوشی کے موقع پر کوئی نہ کوئی خطرناک بات کر دیتے ہیں. اچھے بھلے سارے لوگ مطمئن ہوتے ہیں، ایک آدھ بندہ ناراض ہو جاتا ہے. تو میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں یہ صرف نا اپنا وزن بڑھانا چاہ رہا ہے. اگر آپ تھوڑا سا ناراض رہنے دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ بلا وجہ ناراض ہے نا. کوئی شرعی عذر نہیں، سبب نہیں. سبب ہو تو معافی مانگے، بلا وجہ ہی کوئی عذر نہیں، کوئی وجہ نہیں. اچھا بھلا خیر کا کام ہو رہا ہونا تو کوئی ناراضگی ہو بھی تو ناراض نہیں ہونا چاہیے. اس کا طریقہ ہوتا ہے یار کہ جب سب خوش ہیں تو ہم بھی خوشیوں میں خوش رہیں. لیکن کچھ لوگ تصور خوشی سے عاری ہیں. 360 ہڈیاں ڈاکٹر بتاتے ہیں جسم میں ہوتی ہیں. ایک درد کرتی ہونا تو بندہ پوچھتا ہے طبیعت کا کیا حال ہے، کہتے ہیں گھٹنے میں بڑی درد ہے. باقی 359 ٹھیک ہے نا، ان کا بھی تو نام لینا یار. جو ایک صرف درد کرتی ہے اس کا ذکر، یعنی ساری نعمتیں گھر میں ہیں. گھر بھی ہے، صحت بھی ہے، بچے بھی ہیں، تندرستی بھی ہے، گھر بھی کشاد. صرف پیسے کوئی نہیں زیادہ، ضرورت کے ہیں بہت زیادہ نہیں. کیا کریں گے؟ وہ جو چیز نہیں ہے اس کا ذکر کریں گے، اور جو ہے اس کا شکر تو ادا کر. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. رب کہتا ہے اگر تو شکر کرے گا تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. اور یہاں علماء تفسیر نے ایک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو کہا نا اضافہ کر دوں گا، اس کا مطلب ہے پچھلی نعمت محفوظ ہو جائے گی، جبھی تو اضافہ ہوگا. تو پچھلی بھی محفوظ ہوگی اگر شکر. اپنے مزاج کو خوشی والا کریں. وہ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کے محلے کا ایک نوجوان تھا. تو ایک دن اب وہ تھوڑی آبادی ہوتی تھی تو گاؤں میں محلوں میں جو بچے رہتے تھے ان کا پتہ تو ہوتا ہی تھا. اماں جی جانتی تھی اس بچے کو. تو وہ بچہ ایک دن نکلا تو اس نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی، آیا بھی گیا بھی 2-4 دفعہ 5 دفعہ گھر سے نکلا تو پٹی بندھی ہوئی. تو اماں جی فرمانے لگی پتر کیا ہوا؟ کہنے لگا سر درد کرتا ہے. فرمانے لگی پہلے تو کبھی پٹی نہیں بندھی. کہنے لگا زندگی میں پہلی دفعہ درد کیا ہے. اماں جی فرمانے لگی عمر کتنی ہوگی؟ کہنے لگا 40-45 سال ہو ہی گئی ہے. فرمانے لگی بیٹا 40 سال رب نے شفا دی، شکر کی ایک پٹی بھی نہیں باندھی، شکر کی ایک پٹی بھی نہیں باندھی. اور آج پہلے دن درد ہوا ہے تو شکوے کی پٹی باندھ کے سارے محلے کو دکھاتا پھرتا ہے. تو شکر کی پٹیاں بھی تو کبھی باندھو نا یار. جو نعمتیں ہیں کبھی ان کا اظہار بھی تو کرو نا. دیکھو نا میرے نبی پاک کا طریقہ کیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اتنی دیر کھڑے رہے کہ فجر کی اذان ہو گئی. میں نے قدموں کو دیکھا تو ورم آ گیا تھا. یا رسول اللہ آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا، اتنی مشقت، آپ تو محبوب ہیں اللہ کے. تو فرمایا عائشہ تم نے بتایا ہے نا رب کا انعام بڑا ہے. حضور بڑا انعام ہے. تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یہ ساری رات عبادت شکر کے لیے کی ہے. بتائیں کبھی 2 نفل شکر کے پڑھے ہیں؟ کبھی ارادہ کیا ہے شکر کے لیے عبادت کریں؟ ایک دوست تھے میرے پاس، مٹھائی لائے بیٹے کے پیدا ہونے پر. میں نے کہا اللہ آپ کے لیے مبارک کرے بچے کا آنا. کہنے لگے 4 من مٹھائی بانٹی ہے. اس کے دادے کو اللہ نے وسعت دیا تو وہ اتنا خوش ہے، کہتا ہے ابھی اور بانٹنی. میں نے اس کے کان میں کہا، میں نے کہا کوئی 2 نفل بھی پڑھے ہیں؟ کہنے لگا آپ نے اچھی توجہ دلائی ہے، پڑھوں گا. تو میں نے کہا پتر تو رب نے دیا ہے، سجدہ کیا ہی نہیں، ادھر توجہ ہی نہیں کی. اصل جو حق تھا او بھائی مقام شکر پہ کب آؤ؟ کب وہ وقت آئے گا جب ہم کہیں گے کہ ہمارے اوپر رب کا بڑا انعام اور احسان ہے. خوش ہونا، خوش رہنا، طبعاً مزاج میں خوشی رکھنا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سخت وقتوں میں بھی خوش رہتے تھے. بڑی مشکل جنگ تھی خندق والی جنگ، پوری دنیا کا کفر اکٹھا ہو کے اسلام پر حملہ آور تھا. صحابہ خندق کھود کر جنگ لڑ رہے تھے، پیٹوں پہ پتھر باندھے تھے. اس وقت بھی نبی پاک نے خوشی کی بات کی. جب ایک چٹان نہیں نہ ٹوٹتی تھی تو صحابہ نے کہا حضور توڑ دیں. تو نبی پاک ایک ضرب لگاتے، ساتھ ایک خوشخبری بھی سناتے. فرماتے لو بھائی تمہیں مبارک ہو، انشاءاللہ روم بھی فتح ہو جائے گا. دوسری ضرب لگاتے تو لو بھائی شام بھی فتح ہو جائے گا. تیسری ضرب لگاتے تو فرماتے خوش ہو جاؤ ایران بھی فتح ہو جائے گا. ایک ایک ضرب پہ ایک ایک خوشخبری. نہ اپنے بچوں کو مایوس کرو، نہ آنے والی نسلوں کو مایوس کرو، نہ لوگوں کو پریشان کرو. میرے عزیزو اپنی زندگی کے اندر خوش رہیں.
اور سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے سینے میں ایمان ہے اور ہم مدینے والے رسول کے